قد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صلوات پڑھے محمد۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس مختصر جملے میں بڑا عظیم پیغام دے رہا ہے۔ کس کو پیغام دے رہا ہے؟ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو۔ کس کو پیغام دے رہا ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کو۔ اللہ اپنے اس پاک کلام میں پیغام دے رہا ہے۔ کیا عظیم پیغام ہے! فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد راہ لے کر آؤ اور اللہ کی نگاہ میں بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تم میری طرف آؤ تو خالی ہاتھ نہ آؤ، بلکہ زاد راہ لے کر آؤ۔ لیکن یاد رکھو، مجھ اللہ کی بارگاہ میں اگر آنا چاہتے ہو، بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ لہذا اللہ نے قرآن میں واضح پیغام دے دیا۔ جو قرآن ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہے، جس قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن کو ہم اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں، تو قرآن کو ہم گھر میں بھی رکھتے ہیں، قرآن کا بوسہ بھی لیتے ہیں۔ اگر گھر سے خاتون کو رخصت کریں تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں۔ تو قرآن کو ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن ہے برکت والی کتاب، اور اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور رحمت اور برکتوں والا قرار دیا ہے، تبھی تو مسلمان اس کتاب سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ تھوڑا فکر کریں، ہم جو مریض ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے پہلے نسخہ لکھ کر دیتا ہے۔ وہ نسخہ ہمارے بیماری کا علاج ہے۔ ہم گئے کسی اس مریض کے گھر جو ڈاکٹر سے اپنا نسخہ لکھوا کر آیا ہے۔ ہم نے پوچھا، جناب کافی عرصے سے آپ مریض ہیں، کس ڈاکٹر کے پاس گئے؟ یہ نسخہ وہ ہمیں دکھاتا ہے، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بڑے کمال کا ڈاکٹر ہے، بڑا اعلیٰ نسخہ اس نے مجھے لکھ کر دیا ہے، بڑا عظیم نسخہ ہے۔ یعنی مریض ڈاکٹر کے بھی قصیدے پڑھ رہا ہے اور نسخے کے بھی قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ہم نے پوچھا، آپ نے پھر علاج باقاعدگی سے شروع کر دیا؟ کہا نہیں، بس نسخہ بڑا کمال کا ہے، علاج شروع۔ اب ڈاکٹر جتنا باکمال ہو، نسخہ جتنا بھی عظیم لکھا گیا ہو، اگر ہم نے اس نسخے پہ عمل نہ کیا، اپنی بیماری کے علاج کے لیے وہ دوائیاں نہ خریدیں، وہ ڈاکٹر بھی ہمیں فائدہ نہ دے گا اور وہ نسخہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوگا۔ میرے دوست، اسی طرح سے یہ قرآن کریم
جو اللہ نے بابرکت اور رحمتوں والی بنا کر نازل کی ہے، ہم اگر یہ ایمان رکھیں، ہم یہ کہتے رہیں اللہ کی یہ کتاب بڑی عظیم ہے، بڑی رحمتوں والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے، بے شک یہ کتاب رحمتوں اور برکتوں والی ہے، یہ رحمت اور برکت تب میرے اور تیرے لیے ہوگی جب ہم اپنی بیماریوں کا علاج اس قرآن سے تلاش کریں۔ اگر ہم اپنی بیماریوں کا علاج قرآن سے نہ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور جو صحیح استفادے کا حق ہے یہ متقی لوگ ہی اس سے حاصل کرتے ہیں۔ متقی لوگوں کی یہ کتاب ہدایت کرتی ہے۔ اکثر جوان پوچھتے ہیں قبلہ ھدی للمتقین جو کہا ہے، اللہ کہہ رہے یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے، پھر ہم جیسے خطا کار لوگوں کی تو ہدایت یہ نہیں کرتی، جبکہ قرآن تو سب کے لیے نازل ہوئی ہے، قرآن سب کی ہدایت کے لیے آئی ہے، لیکن اللہ نے ھدی للمتقین کیوں کہا؟ یعنی جو صحیح ہدایت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، جو صحیح استفادہ کریں گے وہ صاحب تقوی پرہیزگار لوگ استفادہ کریں گے۔ جو گناہگار ہیں، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ اس پہ عمل نہ کریں گے۔ تو لہٰذا قرآن کریم باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اللہ نے اس کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے، تو ہماری بیماریوں کا علاج اس قرآن میں موجود ہے۔ انسان فکر کرے، ذرا غور کرے کہ اللہ پر ایمان جو رکھ رہا ہوں، کیا وہ میرا ایمان قرآن کے مطابق ہے؟ آج لوگوں نے عقیدہ توحید اپنی اپنی مرضی کا بنا رکھا ہے، پہلی کتاب قرآن، دوسری کتاب نہج البلاغہ۔ امام علی کے خطبوں میں دیکھیں کہ مولا علی نے اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا کیا تعارف کروایا ہے۔ ادھر سے قرآن دیکھیں، ادھر سے محمد وآل محمد کا فرمان دیکھیں، جو سید الرسل اپنی آخری وصیت میں یہی تو چاہتے تھے کہ امت کو جو نسخہ دیا وہ قرآن اور اہل بیت کا تھا۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ جیسے ہم صرف نسخہ اگر کسی کتاب میں پڑھ لیں اور ڈاکٹر کی ہدایت حاصل نہ کریں تو وہی دوا ہمارے لیے باعث وبال بن جاتی ہے۔ آج لوگ جو موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا کہ ہم بیٹھ کے کینسر کا دوسرے علاج خود ہم نیٹ پہ سرچ کر کے ہم خود وہ نسخہ نکال کے اپنے کینسر کا علاج کرتے ہیں، ہم ٹی بی کا علاج کرتے ہیں، ہم الرجی کا علاج کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اپنی جان سے کتنا پیار ہے کہ اس کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ جان سے پیار ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس۔ یہ جو دین ہے، جس دین کو محمد وآل محمد نے بچایا ہے، اس سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے کہ اس دین کو سمجھنے کے لیے جو دین کے اسپیشلسٹ علماء ہیں ہم ان کے دروازے پہ جائیں؟ جو عقل ہماری ہدایت کرتی ہے کہ آپ اپنے بدن کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہی عقل ہماری ہدایت کرتی ہے آپ دین خدا کو سمجھنے کے لیے آل محمد کے علم کے جو وارث ہیں ان کے دروازے پہ جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا قرآن یہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے لیے برکت ہے، لیکن یہ رحمت اور برکت اس کے لیے بنے گی یہ کتاب جو اس کی ہدایات پر عمل کرے۔
آپ کسی ادارے میں جائیں، آج نوجوان ہمارے جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں کسی بھی ادارے میں، تو وہاں کا بھی ایک اپنا قانون موجود ہے، اور ملازمت سے پہلے، جاب سے پہلے آپ کو فارم پہ دستخط کرائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اس ادارے کی شرائط ہے، یہ ہمارے قوانین ہیں، ان کی رعایت کرنی پڑے گی۔ تو آپ کسی چھوٹی سی کمپنی یا دفتر میں، کسی جگہ میں اگر آپ ملازمت کے لیے جانا چاہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اس شرائط نامے پہ دستخط کرنا پڑتے ہیں کہ ہم آپ کے ان قوانین کی پاسداری کریں گے۔ اگر آپ نے پاسداری کی تو آپ کو پھر وہ کمپنی فائدے بھی دے گی، آپ کو بونس بھی دے گی، انعامات بھی دے گی، آپ کو مراعات بھی دے گی، آپ کو بہت کچھ دے گی۔ اگر آپ نے اس کمپنی کے قوانین کی خلاف ورزی کی، وہی کمپنی پھر اپنی نعمتوں سے محروم کر دے گی، بلکہ وہ آپ پر سزا اور حد جاری کرے گی، یا آپ کے جرائم کے مطابق آپ کو حوالات میں بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ اور میرا دوست، یہی قانون تو ہمیں پیغام سمجھا رہا ہے کہ جب تو ایک دنیا میں ایک کمپنی میں ملازمت کے لیے اگر تو رہے، وہاں کی سہولیات اور وہاں کے فائدے اور انعامات کو حاصل کرنے کے لیے تجھے قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور اگر تو نے نہ کیا تو پھر تیرے حق میں نقصان ہے اور تجھے گھاٹے کا تیرے حق میں یہ سودا ہوگا۔ یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے، اے دنیا کی کمپنیوں کے قوانین کی خیال رکھنے والا، میں نے جو تجھے اس کائنات میں بھیجا ہے، میرے قوانین کی کتاب کا نام ہے قرآن، اور اس قانون خدا کو سمجھانے والے ہستیوں کا نام ہے وارثان قرآن محمد و آل محمد۔ لہذا خدا کے قوانین کو سمجھنا ہے تو محمد و آل محمد کے دروازے پہ وہ بتائیں گے کہ قرآن کے اس قانون سے کیا مراد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید بیٹھ۔ لہذا اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر، اور بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری کا زاد راہ ہے۔ دیکھیں ایک مثال کے ساتھ، ہم میں سے کوئی کسی بھی شہر میں جاتا ہے، اس شہر میں جانے سے پہلے وہ اپنی تیاری کرتا ہے، مجھے وہاں پر کن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ جہاں جا رہا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں پر کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر انسان وہاں کے موسم کی، وہاں کے حالات کا خیال کر کے نہ جائے تو انسان خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جب اس دنیا میں ایک چھوٹے شہر سے بڑے شہر کی طرف جاتا ہے تو وہاں کے موسم اور وہاں کے حالات کے مطابق اپنی ضرورت کی ہر چیز کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف جو جا رہے ہیں، جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، وہاں پر جائیں اور بغیر تیاری کے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں، آج کل ہمارے نوجوانوں میں شوق ہے آسٹریلیا جانے کا اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ آسٹریلیا پہنچا پوری تیاری کر کے، ویزا، ٹکٹ، یہاں سے جب وہاں پہنچا، یہاں موسم سرد ہے تو وہاں پر گرمی ہے، یہاں کے موسم کے مطابق تیاری کر کے وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا
جو اس نے یہاں گرم لباس پہنے تھے، گرم چیزیں استعمال کر رہا تھا، وہاں جب پہنچا ایئرپورٹ پہ تو وہاں پر گرم ماحول کی وجہ سے جو بدن پہ پہنا لباس ہے اس میں بھی اس کو تکلیف اور گرمی محسوس ہونے لگی، اور جو ضرورت کی اشیاء تھی وہ بھی ساتھ نہیں تھی۔ جو وہاں پر استقبال کرنے والے ہیں وہ دوست کہتے ہیں، ایک مرتبہ ملامت کرتے ہیں، اے نادان، تو یہاں پر آیا ہے اپنی مرضی کی تیاری کر کے، تو نے یہ بھی معلوم نہ کیا کہ تو وہاں جو جا رہا ہے تجھے کیسا لباس چاہیے، تجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا انسان کے وہاں استقبال کرنے والے بھی ملامت کریں گے، اور انسان خود بھی اپنے آپ پر افسوس کرے گا کہ میں اپنی مرضی سے گیا ہوں، قصور میرا ہے، وہاں کے موسم کا نہیں ہے۔ اور میرا دوست کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں اور جب میدان قیامت میں ہم وارثان جنت کی خدمت میں جائیں کہ مولا ہماری سفارش کیجئے، اور وہ پلٹ کر یہ جواب دے دیں، اے نادان اب کس منہ سے آیا ہے، تیاری تو نے کی ہے اپنی مرضی سے، تو نے معلوم نہ کیا کہ تجھے کون سا لباس پہننا چاہیے تھا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ بہترین انسان کا لباس لباس تقوی ہے، جس کے ذریعے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ تو تیاری اپنی مرضی سے کر کے آیا ہے، ہماری مرضی سے نہیں آیا ہے، تو لہذا انسان کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو لہذا اللہ واضح کہہ رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آئے ذرا ہم محمد وآل محمد کی پاک سیرت دیکھیں کہ جب بہترین زاد راہ ہے تقوی اور پرہیزگاری، آج بعض لوگ یہ فکر کرتے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اگر مجھے اور آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ائمہ خدا کیوں آئے؟ اگر مجھے اور آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ نے یہ عظیم باعظمت کتاب قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ اگر مجھے اور آپ کو عمل کی ضرورت نہ تھی تو پھر رسول اللہ نے اتنی نمازیں اور عبادتیں کیوں پڑھی؟ اگر مجھے اور آپ کو عبادت کی ضرورت نہ ہوتی، رسول اللہ جب ہجرت کر کے آئے تو اسلام کی پہلی مسجد نہ بناتے۔ مسجد قباء تعمیر ہوئی، مسجد النبوی تعمیر ہوئی۔ تو لہذا اگر عبادت کی ضرورت نہ ہوتی، اگر عبادت کی ضرورت نہ ہوتی تو محمد وآل محمد عبادت خدا کی طرف عملاً ہمیں دعوت نہ دیتے۔ وارثان جنت کا کردار یہ ہو کہ رسول اللہ اتنی اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ کو کہنا پڑے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اور میرا حبیب تیرے اوپر اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے۔ اللہ اپنے حبیب سے خطاب کرے، طٰہٰ اے طٰہٰ، تیرے اوپر اس لیے قرآن نازل نہیں کیا، یعنی حق کے بندگی ادا کر رہے ہیں رسول اللہ۔ اللہ اپنے رسول کی عبادت پہ اس قدر خوش ہے کہ سید الرسول اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہیں، یا آل رسول اتنی عبادت کریں، ادھر سے ہم یہ بیان بھی کریں اور یہ اس پر گریہ بھی کریں کہ امام حسین کا کربلا میں آخری عمل کیا تھا؟ سجدہ تھا، نماز تھی، کیا تھا؟ سجدہ تھا، یعنی سجدے میں سر دیا ہے زہرا کے لال نے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمیں کربلا میں امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے
کہ آؤ حسینیت کا پیغام کربلا سے لو کہ دیکھو اللہ کی بندگی اور عبادت میں نجات ہے۔ کربلا کے میدان میں اصحاب کے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہیں، لیکن زہرا کے لال نے اصحاب باوفا کے لاشوں کو چھوڑ کر مصلی ریت پر آپ نے نماز جماعت کو قائم کیا، اور آپ نے سر دیا تو حالت سجدہ میں۔ اور میرا دوست، وارثان جنت کا کردار یہ کہ وہ سجدے میں اپنا سر دے رہے ہیں، اور آج حسین کا ماننے والا کہہ دے ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ بعض لوگوں کا یہ غلط فہمی میں ڈال دیا گیا ہے۔ کہا نمازیں تو مولا حسین کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو نماز مولا حسین کی ہے ہماری نمازیں اس نماز جیسی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو سجدہ حسین نے انجام دیا، پوری دنیا بھی اگر اکٹھی ہو جائے ہم تب بھی حسین کے سجدے کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو نہیں سمجھایا مولا حسین نے میں نے سجدے میں سر دیا ہے تو تمہیں سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حسین کے بعد مولا حسین کے بعد سجدوں اور نماز کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر حسین ابن علی کی اولاد امام زین العابدین سجدے گزاروں کے سردار نہ ہوتے۔ ادھر سے تو آپ کہتے ہیں امام سید الساجدین۔ سید الساجدین کیا مطلب ہے؟ یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ اور میرا دوست پہلے اپنے آپ کو سجدے گزاروں کی صف میں لے آ تاکہ میرا اور تیرا سردار بنے سید الساجدین۔ لہذا وارثان جنت کا کردار دیکھے، وارثان جنت وہ ہوں جو اس قدر اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، اور ہم کہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں ہمیں سجدے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سجدوں کی اور عبادت کی ضرورت یعنی وارثان جنت کو ہے۔ اور پھر آج بعض لوگوں میں ایک اور خطائے فکری ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس مسجد میں جائیں جس مسجد میں امام علی کو شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ مسجد تو امام علی کی قتل گاہ ہے۔ امام علی کی قتل گاہ ہے، کیا امام چاہتے تھے کہ مجھے قتل کرنے آئے؟ وہ تو دشمن آیا ہے مسجد میں امام علی ابن ابی طالب کو شہید کرنے۔ مل کے صلوات پڑھے ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی۔ یہ کہنا کہ مسجد امام کی قتل گاہ ہے، اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ مسجد ہے امام کی قتل گاہ تو مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو پھر ایسے شخص کو کربلا بھی نہیں جانا چاہیے، چونکہ کربلا بھی امام حسین کی قتل گاہ ہے۔ پھر تو آپ زیارتوں کے بھی منکر بن جائیں۔ اصلاح کریں اپنی۔ میں اور آپ زیادہ حبدار ہیں مولا علی کے، اور مسجدوں اگر مسجد قتل گاہ امام علی ہوتی تو پھر امام حسن مجتبی اپنے بابا کے سر پہ ضربت لگنے کے بعد نمازیوں کو نماز جماعت نہ کراتے۔ تاریخ کے جملے ہیں، جب امام علی کے سر پہ ضربت لگ چکی، امام نے سر پر اپنے خاک زمین سے خاک اٹھائی اور آپ نے اپنے سر پہ ڈال کے امام علی علیہ السلام اسی محراب میں امام نے بیٹھ کے نماز صبح ادا کی۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ امام حسن مجتبی گریہ کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام فرماتے ہیں اے بیٹا حسن، امام رو رہے ہیں،
مولا علی کے بڑے عزادار اس وقت کون تھے؟ امام حسن مجتبی، امام حسین مظلوم کربلا، یہ ہستیاں اس وقت بڑی عزادار تھیں۔ لیکن جب امام علی فرماتے ہیں اے بیٹا حسن، پہلے نمازیوں کو نماز پڑھاؤ، امام حسن اپنے بابا کے غم کو دل میں لے کر محراب عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان نمازیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور علی حیدر کرار زخمی سر کے ساتھ محراب میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہے عبادت کا عملی نمونہ، یہ پاک سیرت دی ہے ہمیں آل محمد نے۔ آل محمد کی محبت کے نام پہ، آل محمد کی مودت کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑ دیں۔ نماز کسی پہ بھی معاف نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہذا آج محبت اور ولایت کے نام پہ لوگ نمازیں چھوڑ دیتے۔ نماز اس قدر اہم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ سید الرسل فرماتے ہیں اور مسلمانوں اور مجھ نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں اور مسلمانوں کو کافروں کی سند دینے والوں، آج یہ عام ہو چکا ہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ آج مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے۔ ایک کافر ہے جو سب کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کافر ہم سب کو مسلمان کہتا ہے، اور ہمارے ہاں جو فرقہ واریت ہو رہی ہے وہ فلاں فرقے والا کافر ہے اور فلاں کافر ہے۔ قرآن سے دوری ہے، رسول اللہ کی پاک سنت سے دوری ہے۔ سید الرسل تو کلمہ پڑھ لینے سے اسلام کے دائرے میں داخل کر لیتے تھے۔ آج ایک کلمہ گو ہو اور مساجد میں نماز پڑھے اور پھر بھی انسان یہ کہے کہ یہ کافر ہے۔ لہذا یہ ایک فکری شیطانی فکر آ رہی ہے، مسلمانوں کے درمیان ایک نفرت ڈالنا تاکہ ان کے درمیان تفرقہ بازی ہو، تاکہ ان کے درمیان دہشت گردی ہو۔ ایسی گفتگو کرنے والے خطبہ ہوں، ایسے مساجد ہوں جہاں پر مسلمانوں کے درمیان خون ریزی اور لڑائی جھگڑے کی بات کریں، وہ مراکز، وہ ممبر زرار ہیں، وہ مساجد زرار ہیں، وہ خیر اور امن کا پیغام دینے والے نہیں ہیں۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت اور حکمت اور پیار سے پھیلا ہے، شدت پسندی سے نہیں پھیلا۔ سید الرسل کی تو پاک سیرت یہ تھی کہ مشرکین و کفار پتھر مارتے ہیں، رسول اللہ کا پاک کردار دیکھیں، ان راستوں سے جن راستوں پہ مشرکین و کفار نے گزرنا ہے، رسول اللہ انہی راستوں سے پتھروں کو ہٹا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا کردار سے پھیلا ہے اسلام۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات۔ اللہم صلی علی۔ لہذا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں، اور مسلمانوں اور رسول کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ او مجھ نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میں اپنے خزانے نبوت سے تمہیں میں پیغام دے دوں، مجھ رسول کی نگاہ میں وہ کافر ہے جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے، جو نماز چھوڑ دے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ آج ہم اسلام کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور ولایت اور محبت کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ روایت ہے، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام فاذا مات لا یغسل ولا یکفن ولا یدفن فی قبور المسلمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں او مسلمانوں، او مجھ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میں اپنی پاک زبان سے تمہیں پیغام دے دوں، اگر تم میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، خود کو مسلمان کہلواتے ہو، لیکن سن لو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے اور میرے نام کا کلمہ پڑھے اور 3 دن تک مسلسل وہ نماز نہ پڑھے تو سن لو مجھ نبی کی زبانی، فرماتے ہیں جب وہ مر جائے اس بد نصیب کو نہ غسل دو نہ کفن پہناؤ اور نہ اس بد نصیب کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بدبخت ہے۔ رسول اللہ اپنی پاک زبان سے فرما رہے ہیں، جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، جو 3 دن نماز نہ پڑھے، اس بد نصیب کو مرنے کے بعد لا یغسل ولا یکفن، نہ اس کو غسل دے نہ اس کو کفن دے، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرے۔ آئے ذرا ہم غور کریں، کہیں ہمارے اندر تو ایسا کردار نہیں ہے۔ اور میرا دوست، یہ مجالس و محافل ہمارے لیے تربیت گاہ ہے۔ اگر کوئی نماز سے دور ہے تو اس مجلس کی برکت سے آج توبہ کر کے جائے کہ مولا حسین آپ کی مجلس میں آیا ہوں اور آپ کے جد کا پاک فرمان سن کے آپ کے ذکر کے وسیلے سے توبہ کرتا ہوں، آپ میری بخشش کا وسیلہ بنے۔ نماز اہم ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اور روایت ہے آج ہر مومن پریشان ہے، بدحال ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، گھروں میں بیماریاں آ چکی ہیں، انسان جتنا کماتا ہے انسان کا وہ رزق انسان کو سال بھر وہ پورا نہیں ہوتا۔ یہی پریشانی ایک مرد مومن لے کر نبی کی خدمت میں آیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں قبلہ کوئی ذکر بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ نبی کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ پریشان ہوں، بدحال ہوں، سال کی گندم لے کے رکھتا ہوں، 6 مہینے بھی پوری نہیں ہوتی۔ سید رسول نے کسی ذکر کی تعلیم نہ دی، رسول اللہ نے کوئی دعا تعلیم نہ دی، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بتا کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتا الحمدللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بتا تیرے بچے اور بیوی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بتا تیرے ہمسائے نمازی ہیں؟ کہتے الحمدللہ یا رسول اللہ۔ روایت کا جملہ جب اس نے یہ بیان کیا، نبی نے سنا یہ بھی نمازی، اس کی اولاد اس کی زوجہ بھی نمازی، اس کے ہمسائے بھی نمازی۔ روایت کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک پیشانی پہ رکھ کے پریشان حال سر کو جھکا کے بیٹھے اور سوچ رہے ہیں جب یہ سب نمازی ہیں پھر ان کے گھر میں بدحالی اور مصیبت کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر کہتے یا رسول اللہ، خلاق دو عالم درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، اس بد نصیب کے گھر کی چھت پہ ایک بے نمازی کا دانت پڑا ہے۔ کیا پڑا ہے؟ بے نمازی کا ایک دانت پڑا ہے، ایک دانت۔ جب تک اس کے گھر سے وہ دانت دور نہ کیا جائے گا اس کے گھر میں نحوست باقی رہے گی۔ رسول نے حکم دیا اس کو کسی صحرا میں پھینکا جائے، آبادی میں بھی نہ، تاکہ دوسرے لوگوں پر بھی نحوست نہ پڑے۔ اب ذرا غور کریں اس روایت نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ جس گھر میں بے نمازی کا ایک دانت ہو اس قدر نحوست ہے، جس گھر میں وجود ہی بے نمازیوں کے رہتے ہوں، باپ بھی نمازی،
بیوی بھی بے نمازی، اولاد بھی بے نمازی. اب انسان پریشان ہو میری روزی نہیں ہے، انسان پریشان ہو میرے گھر میں جو ہے وہ خوشحالی نہیں ہے، میرے گھر میں صحت و عافیت نہیں ہے. بھئی آپ رب کو راضی کرنے والا عمل ہی جب انجام نہیں دے رہے، آپ صبح کا آغاز بھی اللہ کی نافرمانی سے کر رہے ہیں. جب رب راضی نہیں ہوگا تو رحمت کیسے آئے گی؟ جب رب راضی نہیں ہے تو برکتیں کیسے آئیں؟ جب رب راضی نہیں ہے تو پھر رزق کیسے آئے؟ تو لہذا نماز کا ترک کرنا باعث نحوست ہے. روایت ہے حضرت سلمان بن داؤد، حضرت سلمان نبی ایک دن جا رہے تھے کہ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے. دریا کی مچھلیوں نے اپنا سر باہر نکالا. حضرت سلمان پہ سلام کر کے کلام کرتی ہیں، کہتی ہیں یا نبی اللہ، 40 دن سے ہمارے ہاں قحط پڑ چکا ہے، آپ اللہ سے سوال کرے جتنا بھی ہم کھاتے ہیں ہم سیراب نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، بھوکے رہتے ہیں، تو رزق کی کمی ہے، تنگی ہے. اب کون ہے یہ؟ اللہ کی کمزور مخلوق. حضرت سلیمان نبی نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، اے کریم مہربان اللہ، یہ تیری کمزور مخلوق شکایت کر رہی ہے، 40 دن سے قحط پڑ چکا ہے، روزی کے لیے تنگ ہے، بھوکے رہ جاتے ہیں. خدا کی طرف سے وحی میں جواب حضرت جبرائیل نازل ہوئے، آ کر کہتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اس دریا کے کنارے سے ایک صبح کو ایک بے نمازی گزرا ہے، اس کے کنارے سے جس کی نحوست کا اثر اس دریا پہ پڑا، اور اللہ نے اس نحوست کو 40 دن تک قرار دیا ہے. اب دیکھیں بے نمازی گزرا ہے دریا کے کنارے سے، جس کا سایہ پڑا ہے دریا پر، جس کی نحوست کا اثر پڑا ہے دریا پر، اور جس کی وجہ سے اللہ کی کمزور مخلوق رزق سے محروم رہ گئی. اب بتائیں اگر بے نمازی کا سایہ دریا پر پڑے تو اتنی نحوست، اور جس گھر میں وجود ہی بے نمازیوں کا ہو وہاں کتنی نحوست ہوگی، وہاں پر کتنی بدبختی ہوگی. تو لہٰذا اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اگر آپ کو اپنی آخرت سے پیار ہے، اگر اللہ کے دین سے پیار ہے، آپ کو محمد والے محمد سے پیار ہے، تو آپ اگر مسجد قریب ہے تو خود بھی جائیں اور اولاد کو بھی لے جائیں. ورنہ آپ گھر میں اگر نماز پڑھیں تو بچوں کو بھی ساتھ مصلی پہ کھڑا کریں، تاکہ بچے بھی باکردار بنیں، نمازی بنیں، شریف بنیں. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. بار دیگر باواز بلند صلوات. لہذا نماز کی اتنی اہمیت ہے. نماز، اب دیکھیں نماز کے حوالے سے آج ہم غیبت امام میں امام کا انتظار کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے وقت کے امام کا انتظار کرے یا نہیں کر رہا، لیکن ہمارا انتظار کیسا؟ آئیں امام زمان علیہ السلام کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے جوانوں کو، مومنین کو، مومنات کو. امام زمان علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ آج ہم تو کہتے ہیں ہم سلامتی امام کے لیے صدقہ دے رہے ہیں، آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سلامتی امام کے لیے عقیقہ کر رہے ہیں، ہم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خوشی کے لیے فلاں کام کر رہے ہیں. او امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ دینے والوں، امام زمانہ علیہ السلام کے نام کا عقیقہ
کرنے والوں، امام علیہ السلام کی نیابت میں زیارت کرنے والوں، امام علیہ السلام کی نیابت میں نیک اعمال کرنے والوں، او امام وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام کی توقیات میں سے امام فرماتے ہیں ملعون ملعون من اخر الغداء الى ان تنقضی النجوم، فرماتے ہیں لسان عصمت سے سن لو اے امام زمان کا انتظار کرنے والو، مجھ امام کی نگاہ میں وہ شخص لعنتی ہے، وہ شخص لعنتی ہے جو صبح کی نماز کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان سے ستارے غائب ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں وہ لعنتی ہے۔ پھر امام نے دوسرا جملہ فرمایا اے امام وقت کا انتظار کرنے والو، امام فرماتے ہیں ملعون ملعون من اخر العشاء الى ان تنقضی الى ان تشتبک النجوم، فرماتے ہیں اے امام وقت کا انتظار کرنے والو، اے امام کی سلامتی کی دعا کرنے والو، اے امام کی سلامتی کا صدقہ دینے والو، یاد رکھو مجھ امام کی نگاہ میں ملعون ہے وہ شخص جو نماز عشاء کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان پہ ستاروں کی چادر آ جائے۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو نہ پڑھے، امام نے کیا فرمایا؟ جو صبح کی نماز کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان سے ستارے غائب ہو جائیں، اور عشاء کی نماز کو اتنی دیر سے پڑھے کہ ستاروں کی چادر آسمان پر آ جائے۔ امام علیہ السلام ملعون کہہ رہے، لعنتی کہہ رہے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو ملعون ہے، تو لعنتی ہے، تو ہم پوری زندگی شاید اس کا منہ دیکھنا قبول نہ کریں گے، لیکن اگر حجت خدا امام معصوم کہہ دے، امام کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں اول وقت میں نمازی بنے، نمازی نہ بنے صرف، امام چاہتے ہیں اول وقت کے نمازی بنے، نماز کا وقت تو آپ مصلی پر ہو۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں اے آل محمد کی ولایت اور محبت رکھنے والو، امام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، امام فرماتے ہیں اے جعفر صادق کے حبدارو او سن لو مجھ امام کی زبانی، جو نماز کو اول وقت سے تاخیر کر دے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا امام کیا فرماتے ہیں؟ جو اول وقت میں نماز نہ پڑھے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ جتنا ہماری محبت اور ولا کا دعویٰ کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اول وقت پہ نماز، انقلاب اسلامی ایران کے بعد حکومت کے کچھ لوگ حضرت امام خمینی کی خدمت میں آئے، قبلہ ہم آپ کے فرزند کو حکومت میں ایک منصب دینا چاہتے ہیں، یعنی جو بانی انقلاب اسلامی ایران ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فرزند کو ایک منصب دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ امام خمینی ہیں، ان کے فرزند عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ منصب نہ دیں۔ لوگ حیران ہو گئے، آپ نائب امام، آپ کا بیٹا عالم ہے، آپ بانی ہیں انقلاب اسلامی ایران کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو یہ منصب نہ دیں۔ کہتے ہیں اس لیے میں پسند نہیں کرتا، چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کرتا۔ اب یہ ان کا جملہ سنیں،
کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حق کو وقت پہ ادا نہ کر سکے وہ لوگوں کے حقوق کو وقت پہ کیسے ادا کرے؟ یہ ہے علماء کا کردار. اسلام کو نافذ گھر پہ بھی کیا ہے اور اولاد پہ بھی کیا ہے. ایسی اولاد ٹھیک ہے میری اولاد ہے، لیکن جو نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتا وہ اس لائق نہیں ہے. لہذا آل محمد نے اس دین کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی. ایک نماز حسین نے پڑھی، ایک نماز بی بی زینب نے پڑھی. مولا حسین کی نماز کیسی نماز ہے؟ روایت کہتی ہے یوم عاشور حالت سجدہ میں زہرا کا لال ہے. ادھر سے شمر لعین آیا، آ کر اپنے نجس پاؤں سے ٹھوکر ماری. اجرکم علی اللہ زادہ. روایت کہتی ہے وجلس علی صدر الحسین، یہ لعین جوتوں سمیت زہرا کے لال کے سینے پہ چڑھ بیٹھا. اے فقط سینے حسین پہ نہ بیٹھا، روایت کہتی ہے وَآخَذَ لَحْيَتُهُ وَلَطَمَ عَلَىٰ خَدَّيْهِ. اے حسین کی ریش مبارک کو پکڑا اور اپنے نجس ہاتھوں سے اے ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جن رخساروں پہ مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے اور جن رخساروں پہ زہرا بوسے دیا کرتی تھی. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کا جملہ شمر لعین کہتا ہے اے حسین تیری کوئی تمنا ہو تو بتا. اجرکم علی اللہ زادارو. زہرا کے لال نے اپنی تمنا کیا بیان کی ہے؟ کربلا میں جوان اکبر کا لاشا بھی ہے اور ششماہ علی اصغر کا لاشا بھی ہے اور بہنوں کی چادریں بھی لٹنے والی ہے اور بھائی عباس علمدار کے بازو بھی کٹ چکے. مولا حسین نے یہ نہیں کہا مجھے اتنی مہلت دے اور میں اپنے بہنوں کی پردوں کی حفاظت کا انتظام کرو، اور شمر مجھے اتنی مہلت دے اور میں آخر اکبر کا دیدار کر لوں اور میں عباس علمدار کی زیارت کر لوں. بلکہ آقا حسین نے کیا مانگا؟ فرماتے ہیں اے شمر اگر مہلت دیتا ہے تو پھر مجھے 2 رکعت نماز اور مجھے رب کی بارگاہ میں ادا کرنے کی مہلت دے دے. اے حسین زخموں میں چور چور ہے اور بدن کی طاقت ختم ہو چکی، حسین کھڑا نہیں ہو سکتے. روایت کہتی ہے حسین نے کیا کیا؟ فَتَيَمَّمَ عَلَىٰ عَرْضِ کربلا. اے حسین نے ایک مرتبہ اے کربلا کی ریت پہ تیمم کیا، بیٹھی ہوئی حالت میں نماز عشق کو ادا کیا. اے حسین جب سجدے میں ہے، اے ادھر سے شمر لعین وہ اپنی ضربیں مار رہا ہے اور علی کی بیٹی یہ منظر دیکھ رہی ہے. عزادارو ہے علی کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا اور سجدے میں میرے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا ہے. جب شام غریبہ آئی ہے چادریں لٹ چکی ہے اور خیمے جل چکے ہیں. علی کی بیٹیوں کی پہلی نماز اور بغیر ردا کے جب شام غریبہ آئی، روایت کہتی ہے نظرت یمیناً و شمالا. اور علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں دیکھتی ہے. اس لیے نہیں دیکھا کہ میرے بھائی کہاں ہیں، یقین ہے اور میرا عباس مارا جا چکا اور حسین شہید ہو چکے
وہ سوار سارے گر چکے، لیکن زینب کیا دیکھ رہی ہے؟ روایت کہتی ہے بی بی نے اس مرتبہ دیکھا علی کی بیٹی کو شاید کوئی پانی ملنے کے حالات پیدا ہو جائے۔ جب بی بی مایوس ہوئی، روایت کہتی ہے کیا کیا؟ فَتَيَمَّمَتْ عَلَىٰ أَرْضِ كَرْبَلَا، علی کی بیٹی نے او زمین کربلا پہ تیمم کیا، او بغیر ردا کے پہلی نماز ہے، بی بی کی پہلی نماز ہے۔ لیکن عزادارو، یہ پہلی نماز میں اور باقی نمازوں میں بڑا فرق ہے۔ علی کی بیٹی نے پہلی نماز اور بغیر ردا کے پڑھی تو کربلا میں ہر طرف اندھیرا تھا، ہے جب 11 محرم کو نماز پڑھی اور بھائی کے قاتل دیکھ رہے تھے اور بی بی کے بال کھلے ہیں، ہے جب بازار شام میں پڑی تو بی بی پیادہ نہ تھی بلکہ بے پلان اونٹ پر ہے، اور ہاتھ رسیوں میں بندھے ہیں، اور شرابی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیئات